یکساں نصاب سے مراد یہ نہیں ہے کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا بچہ بھی وہی کتاب پڑھے گا جو کے پی کے ٹیکسٹ بک کا. آپ کی زبانیں مختلف ہو سکتی ہیں جو کہ تسلیم کرنا چاہیے. علاقائی زبانوں میں بچوں کو تعلیم دینی چاہیے. این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے آپ ذرا عمران خان کی تو سٹیٹمنٹ نکالیں نا. عمران خان تو خود کہا کرتے تھے کہ یہ صوبوں کے پاس غلط پیسے جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے افغانستان کی حکومت اتنی کمزور ہے اور ان کا وفد اس سے بھی زیادہ کمزور ہے کہ وہ کوئی نتیجہ خیز بات نہیں کر سکتا. وہ کوئی کاغذ لکھ کے بھی دے دیں تو ان کی شاید پاور نہیں ہے اتنی کہ وہ اس کاغذ کے نتیجے میں اسے امپلیمنٹ کروا سکے. تو یوں لگتا ہے کہ 7-0 ان کا مقدر بن گیا ہے. وہ اپنی گنتی میں اب تو 8 آ گیا ہے. ہاں 7 کا ورڈ ہی اڑا دیں گے. اور ٹرمپ آہستہ آہستہ طیاروں کی تعداد بڑھاتے جا رہے ہیں. کل کو شاید یہ 9-10 کرتے ہیں. دنیا کے تمام جرائم کا گڑھ ایک ہی ہے اور وہ افغانستان ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، ہم نے دیکھا پچھلے کئی دنوں سے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں. اب ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ نمبر گیم کے حوالے سے بھی باتیں آ رہی ہیں. اور کیا 18ویں ترمیم واپس ہونے جا رہی ہے جب یہ 27ویں آئینی ترمیم آئے گی؟ اس حوالے سے بات کریں گے. اور پھر جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بھی مذاکرات کا آغاز ہے، آج بھی جو ہے وہ استنبول میں یہ مذاکرات جاری ہیں. اور خواجہ آصف کی ایک جو کوٹیشن ہے، یعنی اس کو مس کوٹ کسی اخبار نے کیا ہے، وہ کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. اور پھر انڈیا میں آج بہار کے الیکشنز کا پہلا فیز شروع ہونے جا رہا ہے. لیکن ٹرمپ جو ہے نا وہ مودی کو جو ہے وہ بار بار یہ یاد دلاتے رہیں گے کہ جو پاکستان نے ان کے جہاز گرائے تھے وہ 7 نہیں 8 گرائے تھے. یہ کیا کہا تھا. اور پھر زہران ممدانی جو ہیں وہ بڑے ینگ میئر منتخب ہوئے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے. آگے وہ اب کیا کام کریں گے، اس تمام تر صورتحال پر بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو ہمارے صاحب. ہمارے سب سے پہلے تو بات کر لی جائے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ بہت سی لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ شاید این ایف سی میں جو ہے وہ کوئی چینجز کیے جائیں گے یا 18ویں ترمیم جو ہے وہ واپس ہونے جا رہی ہے؟ اچھا، اس سلسلے میں بہت سارے لوگ بات کر چکے ہیں اور ان کی بات کوٹ کی جا سکتی ہے. بیرسٹر عقیل ملک نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے اور اس میں بنیادی مقصد یہ لگ رہا ہے کہ جو 18ویں ترمیم ہے وہ تو واپس نہیں ہو رہی نا. لوگوں کے ذہنوں میں یہ خدشہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا بہت بڑا کارنامہ تھا، صوبوں کو خود مختاری دی گئی تھی جو کہ بہت دیرینہ مطالبہ تھا. تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم سے وہ صوبوں کے سارے اختیارات واپس لے لیے جائیں گے. ابھی تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ تو اس سے بالکل مختلف قسم کی چیز ہے. کچھ معاملات عدالتی ہیں، کچھ ایڈمنسٹریشن کے معاملات ہیں، کچھ وفاق اور صوبائی سے متعلق ہیں. تعلیم کے حوالے سے بڑی واضح بات ہے کہ تعلیم ایک وفاقی موضوع ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں بعض اوقات بعض موضوعات پر قومی بیانیہ بنانا ہے. دہشت گردی ایک ایسا موضوع ہے جس سے ہم نے سفر کیا. ہم اس کے بارے میں اپنے بچوں کو مختلف انفارمیشن نہیں دے سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرا یہ ہے ہمارے کچھ جو ہے نا نصاب کے اصول ہیں. قائد اعظم کی شخصیت، علامہ اقبال کی شخصیت، ان پہ ترانہ پاکستان اور نظریہ پاکستان، اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ادھر میں آپ کو کانٹریڈکٹ کروں گی کہ پیپلز پارٹی جو ہے شاید ان کا جو تحفظات ہیں ایک اس نکات کے اوپر بھی ہے کہ یکساں نصاب نہیں ہونا چاہیے. کون یکساں نصاب کہہ رہا ہے؟ یکساں نصاب سے مراد یہ نہیں ہے کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا بچہ بھی وہی کتاب پڑھے گا جو کے پی کے ٹیکسٹ بک کا. آپ کی زبانیں مختلف ہو سکتی ہیں جو کہ تسلیم کرنا چاہیے. علاقائی زبانوں میں بچوں کو تعلیم دینی چاہیے. چند موضوعات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کلیئرٹی ہونی چاہیے جو بنیادی طور پر وطن کی سلامتی کے حوالے سے، پاکستان کے بیانیے کے حوالے سے، تخلیق پاکستان کے حوالے سے، اس کے اوپر صرف مختلف نیریٹو نہیں ہو سکتے. بالکل ایسا ہی. اچھا، یہ بات. دوسرا ایک بہت ہی اہم ایشو ہے اور اس پہ ہمیں سیریسلی غور کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر وہ موضوع اور وہ سبجیکٹ وفاق کے پاس چلا جاتا ہے. وہ آبادی کا ایشو ہے. بالکل صوبوں کا طرز عمل کو بہت زیادہ سنجیدہ نہیں ہے آبادی کے حوالے سے، پاپولیشن پلاننگ کے حوالے سے. یہ ایک انتہائی گمبھیر مسئلہ ہے. جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے، ہمارے وسائل میں اگر اضافہ بھی ہو تو وہ ہمارے وسائل کو کھا رہی ہے.
نیشنل لیول پر کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے جو اس پاپولیشن بام کو کنٹرول کر سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے کوئی پالیسی بننی چاہیے جو صوبوں پہ امپلیمنٹیبل ہو. ہم نے صوبوں کو یہ کام دے دیا لیکن صوبوں کی کارکردگی آپ دیکھ لیجئے، چونکہ اس سبجیکٹ میں پولیٹیکل مائلیج نہیں ملتی. اچھا، یہ سبجیکٹ ایسا نہیں ہے کہ جس پہ آپ اپنی فتح کے جھنڈے لگا سکیں، اس لیے اس کو اگنور کیا جاتا ہے. یہ اگنورڈ سیکٹر میں سے ہے، لیکن نیشنل لیول پر یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. اس کے حوالے سے بات ہونی چاہیے. آئینی عدالت، اب وہ 18ویں ترمیم کی واپسی کیسے ہے؟ بھئی آئینی عدالت تو میثاق جمہوریت کی ذمہ داری تھی اور اس کے اندر ایک وعدہ کیا تھا. دیکھیں اتنی سی بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے. سپریم کورٹ ہم عام مقدمات میں گھسی رہے یا سپریم کورٹ صرف سیاستدانوں کے مقدمات میں پڑی رہے، جو کہ ماضی میں ہوتا رہا. بہت سے ججز بھی تھے جو صرف ٹکر دیکھ کے خوش ہوا کرتے تھے، فیصلے نہیں کرتے تھے. تو وہ آئینی عدالت الگ ہو گئی. اچھا عمار صاحب، آئینی عدالت کی یہاں ہم بات کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ بننی بھی چاہیے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں، لیکن نا لوگوں کے اندر یہ شاید لوگوں کو اس طرح کا پرسیپشن چلا گیا کہ شاید آئینی عدالت سے لوگوں کو پرابلم نہ ہو، جو آئینی عدالت کا سربراہ ہے اس کے حوالے سے زیادہ باتیں ہو رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو آئینی عدالت. ابھی دیکھیں آئینی عدالت بنی نہیں ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم بعض اوقات نا بہت خیالات میں بہت لمبی چھلانگ لگا دیتے ہیں. اچھا. اور اس کا سہرا ماشاءاللہ ہمارے چند یوٹیوبرز کو جاتا ہے. وہ ایک واقعہ ہوگا، اس کا ایک نتیجہ نکالیں گے، اس نتیجے سے ایک اور نتیجہ نکالیں گے، پھر اس نتیجے سے ایک اور نتیجہ نکال کے اس کے اوپر تھمبنیل بنا دیں گے. اور وہ پہلے والا واقعہ ابھی ہوا ہی نہیں ہے. ابھی تو آئینی عدالت کا سارا پیرافرنیلیا اپروو ہونا ہے، اور جب وہ اپروو ہوگا تو پھر اس کے سربراہ کی بات ہوگی نا. ابھی تک تو ہم وہاں پہنچے نہیں. فیصل واڈا صاحب نے کل اس حوالے سے ذرا کھل کر بات کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ آئینی عدالت یہ 27ویں آئینی ترمیم آئے گی اور پھر 28ویں آئینی ترمیم. انہوں نے تو 28ویں کا بھی بتا دیا، بالکل ایسا ہی. اچھا، کچھ لوگوں کا یہ اندازہ ہے کہ یہ نظام جیسے چل رہا ہے، یہ سول ملٹری ریلیشن شپ کو آپ اس کو جو مرضی کہے، اس کے مطابق چل رہا ہے. اسی کے مطابق 26 آئینی ترمیم آئی، کچھ نکات رہ گئے وہ 27ویں میں آ گئے. اور اگر اس میں بھی کچھ ایسے نکات رہ گئے، جیسے 10 اگر نکات ہیں اس میں 7 اپروو ہو گئے، 3 رہ گئے، تو اس کے لیے 28ویں آئینی ترمیم بھی آئے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بعد بھی فیصل واڈا گئے اور انہوں نے یہ کہا ہمیں عددی نمبر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مولانا کی موجودگی باہر کریڈیبلٹی دیتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مولانا کوئی درمیانی راستہ نکالیں گے؟ دیکھیے سارے سیاستدان ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، نواز شریف سے، مولانا فضل الرحمان سے، آصف زرداری سے، بلاول بھٹو سے یہ بات توقع کرنا کہ وہ جمہوریت کی بنیادی اسپرٹ کے اگینسٹ کوئی بات کر لیں گے، تو یہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی نا. کیونکہ ان لوگوں کا اپنا ساری سیاست ختم ہو جائے گی اگر وہ ڈیموکریسی کو ہی آگ لگا دیں گے. جو لوگ کچھ یہ پرسیپشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے. NFC ایوارڈ میں یہ ہو گیا، صوبوں سے پیسے کم لے لیں گے زیادہ. بسپ کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کوئی بسپ کا بھی کوئی مسئلہ ہوگا اس کے اندر. بسپ کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن NFC ایوارڈ کے حوالے سے آپ ذرا عمران خان کی تو سٹیٹمنٹ لگائیں، نکالیں نا. عمران خان تو خود کہا کرتے تھے کہ یہ صوبوں کے پاس غلط پیسے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب اچانک عمران خان کو صوبوں کے حقوق یاد آ گئے. اس وقت انہیں کچھ اور یاد تھا. لیکن ایک بات کلیئر ہے، وفاق غریب ہوتا جا رہا ہے. اس موجودہ سیٹ اپ میں وفاق کمزور ہوتا جا رہا ہے اور جو ہے صوبے امیر ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سارے اختیارات سینٹرلائز ہو جائیں دوبارہ، یا ساری چیزیں ڈی سینٹرلائز ہونی چاہیے. میرے خیال میں اس کی بہتر شکل ہوگی کہ دونوں کے اختیارات میں ایک بیلنس ہو. اب دیکھتے ہیں کہ آج ابھی CEC کی میٹنگ ہے تو اس میٹنگ میں جو ہے وہ کیا فیصلے ہوتے ہیں. آج تو بڑی میٹنگیں ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے. ابھی وزیر اعظم صاحب نے پہلے میٹنگ کی MQM کے ساتھ، ان کا 7 رکنی وفد کیا، ان سے فارغ ہوئے، اور اس کے بعد پھر استحکام پارٹی پہنچ گئی. ابھی چودھری صالح مسلم لیگ کاف پہنچ گئی ہے. پیپلز پارٹی کی CEC کی میٹنگ بھی آج ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے بارے میں ساری سیاسی جماعتیں سنجیدگی کے ساتھ ڈائلاگ کر رہی ہیں. اور جو جماعت سنجیدگی کے ساتھ ڈائلاگ پر یقین نہیں رکھتی
وہ آپ دیکھیے گا کہ وہ بہت پیچھے رہ جائے گی، زمانہ بہت آگے نکل جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور جہاں آپ کے ملک کی سلامتی یا ان چیزوں کی بات آئے تو وہاں جو ہے ہمیں اس طرح کی چیزیں کر لینی چاہیے۔ اچھا عمار صاحب، اب جہاں ملک کی سلامتی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ذرا افغانستان کے حوالے سے بات کر لی جائے۔ خواجہ آصف کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، جو انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ افغانستان کے اندر گھس کے ہم ماریں گے، حالانکہ ایسی سٹیٹمنٹ تو کوئی خواجہ آصف نے نہیں دی۔ یہ کہاں سے پھر مس گائیڈ ہو رہی ہیں اصل چیزیں؟ میں نا چیزیں تھوڑی سی، وہ ہماری دوست ہیں، بعض اوقات خبر اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے۔ اچھا۔ اس میں یہ ہوا کہ اس سے تاثر یہ ملا کہ جیسے پاکستان افغانستان پر حملہ کرنے لگا ہے۔ اچھا۔ تو پاکستان کی ایسی کوئی انٹینشن نہیں ہے، پاکستان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ فیصلے نہیں کر سکتی۔ ہمیں ان سے توقعات صرف اتنی ہے کہ وہ وہاں پر پاکستان سے کی جانب حملے نہ ہونے دیں، بالکل ٹی ایسے ٹی پی کو کنٹرول کریں، ان کی جو پناہ گاہیں ہیں ان کو تباہ کریں، یہی ان کا کام ہونا چاہیے نا، اور پاکستان کے ساتھ کوئی اختلافی بات نہ کریں۔ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ان بالکل کے ایسے ساتھ، ہی۔ ہم ان کے ساتھ ایک نیبر کی طرح رہنا چاہتے ہیں، لیکن اب ہم برادر اسلامی ملک والا کانسیپٹ بہت چلا لیا، اب ہم نیبرز کی طرح، ہمسایہ ممالک ہیں جو قریب رہ رہے ہیں، ہم تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے۔ مسئلہ یہ ہے افغانستان کی حکومت اتنی کمزور ہے اور ان کا وفد اس سے بھی زیادہ کمزور ہے کہ وہ کوئی نتیجہ خیز بات نہیں کر سکتا۔ وہ کوئی کاغذ لکھ کے بھی دے دیں تو ان کی شاید پاور نہیں ہے اتنی کہ وہ اس کاغذ کے نتیجے میں اسے امپلیمنٹ کروا سکے۔ عمار صاحب، پھر یہ جو ان کی حکومت ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ کمزور حکومت ہے اور پھر یہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو آپ کو لگتا نہیں ہے پھر ایسی حکومتوں کو تبدیل ہو جانا چاہیے اگر وہاں امن ہی قائم نہیں کر سکتے تو؟ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ ظاہر ہے یہ حکومت وہاں پہ ابھی بھی نا اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ بالکل۔ دنیا میں ایکسیپٹنس ہونا تو الگ بات ہے، ود ان افغانستان نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ اپنے نام کے ساتھ ابھی تک عبوری حکومت لکھ رہے ہیں اتنے عرصے کے بعد، بالکل تو ایسے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے عبوری رہنا ہے۔ بہت سارے گروپس ایسے ہیں وہاں پر جو اس سے بہتر انفلوئنس رکھتے ہیں، جو دہشت گردی کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، اور پاکستان کا ماضی میں بہت انفلوئنس بھی رہا ہے افغانستان پر۔ لیکن ایک بات جو بڑی صراحت سے ہر میٹنگ میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے اندرونی معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ پاکستان کو وہاں پر حکومت تبدیل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ افغان قوم کا مسئلہ ہے، انہیں سالو کرنا چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے کیا یہ جو حکومت ہے ان کی نمائندہ حکومت ہے، کیا ان کے مطالبات پورے کر رہی ہے، کیا بنیادی سہولتیں دے رہی ہے، کیا انسانی حقوق، خواتین کے حقوق پر بات ہو رہی ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اس وجہ سے وہاں پہ صورتحال خراب ہوتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اب کیا نتیجہ نکلتا ہے ان مذاکرات کا۔ اچھا عمار صاحب، ایک اور خبر آ رہی ہے، پاکستان نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ جو طالبان نے جب دوحہ معاہدہ ہوا تھا 2020 میں، تو جو وعدے کیے تھے ان کی جو ہے ان کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے، کیونکہ وہ وعدے جو ہیں ان کی تکمیل نہیں ہوئی۔ بہت سارے وعدے ایسے ہیں جو افغان حکومت نے انٹرنیشنل فورمز پہ کیے تھے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بین الاقوامی طور پر ریکگنیشن حاصل کریں، لیکن ان میں سے کوئی معاہدہ پورا نہیں کیا۔ خواتین کے تعلیم کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا گیا، ویمن رائٹس کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا گیا۔ تمام گروپوں کو، صرف پشتونوں کو نہیں، تمام گروپوں کو حکومت میں شامل کرنا تھا، اس حوالے سے کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا جرگہ بلانا تھا، اس جرگے کے حوالے سے ان کی سخت ہی نہیں ہے اس حوالے سے کوئی بات کر سکے۔ امریکہ سے جو ڈالر ملتے ہیں، اس 60 لاکھ ڈالر شاید ملتے ہیں، وہ دہشت گردی میں نہیں خرچ ہونے چاہیے، لیکن یہ اس میں دہشت گردی کی چیزیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو اسلحہ امریکہ چھوڑ گیا تھا، 60 لاکھ ڈالر بھی امریکہ دے رہا ہے اور اسلحہ بھی امریکہ کا چھوڑا ہوا ہے، اس سے یہ دہشت گردی کی وارداتیں زیادہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو بین الاقوامی سطح پر پرومسز تھے ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں ہوا۔ دنیا، اقوام متحدہ کی رپورٹ بتا چکی ہے کہ 60 کے قریب ٹی ٹی پی کے ٹھکانے وہاں پر موجود ہیں۔ اتنے وہاں پر دہشت گردوں کے گروپ موجود ہیں۔ صرف ٹی ٹی پی نہیں، اس کے علاوہ دہشت گرد تنظیموں کی آماج گاہ، ایپی سینٹر افغانستان بن گیا ہوا ہے۔ تو ان کو ختم کرنا، ایک پیسفل ملک کے طور پر خود کو متعارف کرانا، یہ افغان حکومت کا کام تھا جس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ تو پھر ہمارے صاحب، یہ جو ان کو ڈالرز آ رہے ہیں، یہ ڈالرز آنا بند ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید پھر کوئی ایسی چیز ہو جائے۔
مجھے یوں لگتا ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں دنیا بھی ان مذاکرات کو بہت غور سے دیکھ رہی ہے. اس میں قطر بھی مذاکرات میں شامل ہے اور ترکیہ بھی، اور دنیا کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہوگی کہ ان مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، جس کے کافی حد تک امکانات ہیں، تو میرے خیال میں صرف پاکستان کو نہیں بلکہ دنیا کو بھی افغانستان کے حوالے سے ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی اختیار کرنی پڑے گی. موجودہ اسٹریٹجی میں جو رزلٹ ایکسپیکٹڈ تھے وہ ڈیلیور نہیں ہو رہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. دوسری طرف جو ہے بہار کے الیکشن کا پہلا فیز سٹارٹ ہو گیا عمار صاحب، اور ہمیں یہ اندازہ بھی اس چیز کا کہ بھارت جو ہے وہ ڈیپ سی کے تھرو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی در اندازی کی کوشش کرے گا. لیکن ٹرمپ نے جو ہے نا وہ مودی کو بار بار یاد دلایا کہ تم لوگوں کے 7 نہیں 8 جہاز جو ہے نا وہ گرائے ہیں، اور بار بار مجھے لگتا ہے کہ یہ مودی کی سب سے بڑی شکست یہی ہے. ٹرمپ نے ایسا مذاق اڑایا ہے انڈیا کا کہ انڈین ساری عمر یاد رکھیں گے. دیکھیے جنگ میں تو انہیں شکست ہوئی ہے، لیکن اور پاکستان ظاہر ہے ایک فاتح ملک ہے، پاکستان نے تو یہ بات کرنی تھی. لیکن جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ 7-0 ان کا مقدر بن گیا ہے. وہ اپنی گنتی میں اب تو 8 آ گیا ہے. ہاں 7 کا ورڈ ہی اڑا دیں گے. اور ٹرمپ آہستہ آہستہ تیاروں کی تعداد بڑھاتے جا رہے ہیں. کل کو شاید یہ 9-10 کرتے ہیں. تو ہمارا اس وقت سب سے جو حامی ملک ہے وہ ملک ہے جس سے مودی صاحب کے اچھے تعلقات کی ایک زمانے میں بڑا شہرہ تھا، کہتے بہت اچھے دوست ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ اچھی نہیں ہو رہی. اور انڈین آپ دیکھیے نا پوری قوم کا مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہوگا. بالکل عمار صاحب میمز بننا سٹارٹ ہو گئی ہیں جس میں یہ ہے کہ انڈیا کے جو پائلٹس ہیں وہ پاکستان میں آ کے ایک دفعہ پھر سے چائے پینا چاہتے ہیں. بالکل، وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ پہلے بھی ایسا ہوا، اور ڈونلڈ ٹرمپ بس ان کو دیکھیں آگے کیا کیا کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس دن انہوں نے نمبر آف پلینز بڑھا دینے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب جو ہے ان کے ہی ملک کی بات کر لی جائے تو زہران ممدانی جو کہ بڑے ینگ میئر منتخب ہوئے ہیں. مارصب مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس سارے سینیریو کے بعد نیو یارک میں جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ارتھ کویک آ گیا ہے. ہاں ظاہر ہے زہران ممدانی بہت سارے آڈز کو بیٹ کر کے نا، مطلب ڈونلڈ ٹرمپ ان کے خلاف ہیں اور ایلن مسک ان کے خلاف ہیں، براک اوباما البتہ ان کے حق میں تھے. تو وہ اس سب کے باوجود جیت گئے. مسلمان ہیں، نیو یارک جیسے شہر میں نیتن یاہو کو وہ کیا کہتے ہیں اور مودی کو کیا کہتے ہیں، اور ٹرمپ کے حوالے سے بھی ان کے خیالات اچھے نہیں ہیں. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کی جو فتح ہے وہ امریکن سیاست کو بہت زیادہ بدل دے گی. ٹرمپ نے بھی آج جو ان کے بالکل مخالف تھے آج تھوڑا سا ان کے حوالے سے ایز آؤٹ کیا ہے. زہران ممدانی نے ایک اور بڑا کارنامہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ مودی کی شخصیت کارناموں کا پردہ دنیا کے سامنے چاک کر دیا. انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ مودی جو ہے وہ کوئی صحیح آدمی نہیں ہے. اور چونکہ یہ گجراتی مسلمان ہے نا زہران ممدانی، انہوں نے کہا کہ مودی جو کہ بوچر آف گجرات ہے، قصاب ہے، قصائی ہے. لوگ مجھے حیرت سے دیکھتے ہیں کہ میں گجراتی مسلمان ہوں اور زندہ ہوں، کیونکہ لوگوں کی توقع یہ ہے کہ مودی نے گجرات کے تمام مسلمانوں کو سر عام قتل کر دیا ہے. تو امریکہ سے بھائی کوئی اچھی خبر مودی صاحب کے لیے نہیں آ رہی. ٹرمپ ہے وہ تیاروں پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ زہران ممدانی نے یہ کہہ دیا. آپ امیجن کیجئے کہ بھارتی عوام کتنے ڈپریس ہوں گے. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ مودی حکومت اب کتنے دنوں کی مہمان ہے. بالکل ایسا ہی ہے عمار صاحب، کیونکہ یہ ینگ ہے تو انہوں نے ایک ایز این ینگ جنریشن جو ہے نا وہ ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. بالکل بالکل، وہ انہوں نے تمام آڈز کو بیٹ کر دیا ہے. مثلا کسی حوالے سے بھی انہوں نے کوئی ایک ایسی بات نہیں چھوڑی جو ان کے حق میں ہو اور اس کے ساتھ ان کا فائدہ نہ اٹھایا. انہوں نے زندگی کے عام مسائل کا حل عام طریقے سے بتایا ہے. سلوگن ہے تو وہ بھی سمپل سا ہے، کمیونیکیشن ہے تو وہ بھی سمپل سی ہے. اور اگر انہوں نے اصولوں پر بات کی ہے تو پھر امریکہ میں رہتے ہوئے ٹرمپ کے خلاف بیان دیا ہے، اور سو کالڈ جو ڈیموکریسی ہے انڈیا کی اس میں اس کا بھی پردہ چاک کر دیا. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. عمار صاحب آج ایک رپورٹ آئی ہے UNODC کی، ایک واچ ڈاگ ہے جو کہ یہ افیون اور ان سب چیزوں کے اوپر بات کرتا ہے. انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی اور اس رپورٹ میں افغانستان کا ذکر کیا ہے جہاں پہ جو ہے وہ افیون کاشت کی جاتی ہے سارا. انہوں نے کہا 19% کمی ہوئی ہے اس میں. یہ بہت امپورٹنٹ رپورٹ ہے، رائٹرز میں اس کو شائع کیا گیا ہے. اور اس سے پتہ یہ چلا کہ جو افغانستان میں نا
80 سے 90% جو ہے وہ ان کا کاروبار منشیات منشیات کا کا ہے، اور اس کے اندر وہ صرف 6000 ٹن او پی ایم وہاں پہ 6000 ٹن او پی ایم پروڈیوس ہوتی ہے جو ہیروئن بنانے کے لیے کام ہوتی ہے۔ اب گزشتہ کچھ عرصے میں اس کاشت میں جو یہ ہیروئن کاشت کرتے تھے یا او پی ایم کی کاشت کرتے تھے، اس میں 19% کمی آ گئی۔ کمی کیوں آ گئی ہے کہ اب انہوں نے سنتھیٹک منشیات شروع کر دی ہیں، جو کہ جیسے آئس ہے، آئس از ون آف دیم، اس طرح کی چیزیں شروع کر دی ہیں۔ تو ہمیں ساری دنیا کو اس رپورٹ سے آنکھیں کھل جانی چاہیے، ڈر جانا چاہیے، خوف زدہ ہو جانا چاہیے کہ افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہاں لا قانونیت ہے، وہاں منشیات فروشی ہے، دنیا کے تمام جرائم کا گڑھ ایک ہی ہے اور وہ افغانستان ہے۔ دہشت گردی ساری دنیا میں اگر ہو رہی ہے تو افغانستان سے ہو رہی ہے، منشیات اگر ساری دنیا میں سپلائی ہو رہی ہیں تو افغانستان سے ہو رہی ہیں، اپنے پڑوسی ممالک کے ہاں در اندازی اگر کہیں سے ہو رہی ہے تو افغانستان سے ہو رہی ہے۔ خواتین کو اس دور میں، اس زمانے میں کوئی اگر بیسک انسانی حقوق، نسوانی حقوق نہیں، انسانی حقوق دینے کو تیار نہیں ہے تو وہ افغانستان ہے۔ تو یہ ایک بہت تکلیف دہ سچویشن ہے دنیا کے نقشے پر۔ افغانستان اس وقت ایک ناسور کی طرح ہے، ایک تکلیف دہ صورتحال کی طرح ہے، کیونکہ تمام جرائم کا مرکز دنیا میں افغانستان بنتا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو پھر ہمارے سب جتنے بھی پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کو جو ہے نا وہ افغانستان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اگر انہیں اپنی جنریشن کو بچانا ہے تو، اگر اپنے ملک کو بچانا ہے تو۔ دیکھیے دنیا اس سلسلے میں ظاہر ہے چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور کچھ فیصلے یقیناً ہوں گے، لیکن پاکستان کو افغانستان کی انٹرنل سچویشن سے دور رہنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ دنیا جو فیصلے کرے، امریکہ جو فیصلے کرے، وہ ان کے اپنے فیصلے ہیں اور افغانستان کے ساتھ ڈیلنگ ہے، لیکن دنیا کے لیے خطرے کی بات تو ہے نا کہ ایک ملک ساری دنیا کے لیے خطرے کی علامت بن گیا۔ ہر جرم کا آغاز افغانستان سے ہو رہا ہے، ہر جرم کے جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کی ایلیٹ جو ہے افغانستان میں بسی ہوئی ہے۔ کوئی ایسا جرائم پیشہ گروہ نہیں ہے جس کی پریزنس افغانستان میں نہ ہو۔ تو یہ ایک ملک پورے کا پورا پوری دنیا کا مجرم بن گیا ہے، تو پھر دنیا کو اس حوالے سے کچھ فیصلے کرنے ہوں گے، ڈالرز بھی دینا بند کرنے ہوں گے پھر۔ ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے۔ ناظرین مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔